اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں جس پر دین اسلام قائم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلا پلر ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5واں پلر ہے ماہ رمضان آ جائے تو اس کے روزے رکھنا۔ یہ 5 پلر ہیں، اور اسی پلر پر، انہی ارکان پر اسلام مذہب قائم دائم ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور عموماً سال میں 1 دفعہ رمضان کے موقع پر ہر مسلمان صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، صاحب نصاب ہے تو اپنے مالوں سے زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا، یہ اسلام کا یہ بھی ایک پلر ہے، یہ بھی ایک رکن ہے۔ جس طریقے سے نماز ادا کرنا اسلام کا ایک رکن ہے، ایک پلر ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو گویا کہ اس نے اسلام کے ایک رکن کو ڈھا دیا، اس نے ایک پلر کو توڑ دیا، اب اس کا دین باقی نہیں رہا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور ماہ رمضان کے اس نے روزے نہیں رکھے، جان بوجھ کر کے اس نے چھوڑ دیا، تو گویا کہ اس نے اسلام کا دوسرا پلر کو ڈھا دیا، توڑ دیا، اب اس کا دین برقرار نہیں ہے، وہ دین پر اب وہ قائم نہیں رہا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر اللہ نے کسی مسلمان کو صاحب نصاب بنایا ہے، مال اور دولت سے نوازا ہے، اور وہ کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا ہے، تو اس نے بھی گویا کہ اسلام کے ایک پلر کو توڑ دیا، ایک رکن کو ڈھا دیا، اب وہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام اس کا ختم ہو گیا۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم پلر ہے، اور آج میں آپ کے سامنے اس پر چند باتیں لب کشائی کروں گا انشاءاللہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح کو اللہ کے حکم سے لوگوں کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 فرشتے آتے ہیں اور دونوں دعا کرتے ہیں، ایک خیر کی دعا کرتا ہے اور دوسرے شر کی دعا کرتا ہے، یعنی ہلاکت و بربادی کی دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ آتا ہے، ایک کہتا ہے اللہم آتی خیرہ، اے اللہ تو اپنے اس بندے کو خیر عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہم آتی شرہ، اللہ تو اپنے اس بندے کو شر عطا فرما، ہلاکت و بربادی عطا فرما۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی دوسری حدیث بخاری میں ہے، ایک فرشتہ صبح آتا ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو
اللہ تیرے راستے میں صدقہ کرنے والے کو، اللہ تیرے بندوں کے درمیان خرچ کرنے والے کے مال کو تو بڑھا دے، اللہ اس کے مال میں برکت دے، اللہ اس کے مال میں بڑھوتری عطا فرما، اللہ اس کے مال کو ترقی عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ تو اپنے اس بندے کو جس نے اپنے مال میں کنجوسی کیا ہے، اس نے بخیلی کی ہے، اللہ تیرے راستے میں اس نے خرچ نہیں کیا، اے اللہ غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، ضرورت مندوں میں اس نے اپنا مال نہیں خرچ کیا، لہذا تو اس کے مال کو تو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب کوئی فرشتہ کسی بندے مومن کے لیے چاہے خیر کی دعا کرے چاہے شر کی دعا کرے، اللہ اپنے اس فرشتے کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہی ہو سکتا ہے ایک کارن یہ بھی ہے جب ہم صبح سے لے کر کے رات 9 اور 10 بجے تک خوب محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، تغودو کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، لگن سے کام کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے یہاں نہ مال ٹھہرتا ہے، نہ مال میں برکت ہوتی ہے، نہ مال میں خیر نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس فرشتے کی بد دعا کا نتیجہ ہو۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جو بھی آدمی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، جانتے ہیں ٹیمپروری طور پر، عارضی طور پر مال تو گھٹ جاتا ہے، 1 لاکھ کی پونجی ہے، 2500 روپیہ زکوٰۃ نکال دیا، 1 لاکھ میں 2500 2500 روپیہ نکل گئے، اللہ اللہ یہ تو 1 لاکھ سے گھٹ گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ گھٹا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا پیغام عام ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کی خوشی کے لیے زکوٰۃ نکالتا ہے وہ اس کا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مال کو بڑھاتا ہے، اپنے مال کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، سورہ روم کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، گویا کہ اس نے اپنے مال کو گھٹایا نہیں بلکہ وہ اپنے مال کو بڑھا لیا ہے اس نے۔ اور جب رب تعالی کسی کام کا، کسی خیر کا اعلان فرماتا ہے تو اللہ اپنے وعدے پر قائم و دائم رہتا ہے۔ وَلَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ اپنے وعدے کو توڑتا نہیں ہے بلکہ اپنے وعدہ کو پورا فرماتا ہے۔ گویا کہ اللہ نے یہاں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے عہد کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کا مال گھٹتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس کا مال بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک دفعہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، جھاڑیاں تھی، پیڑ پودے تھے، اچانک اس کے سر کے اوپر گھنے بادل کا ایک ٹکڑا سامنے آیا، بادل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، میرے فلاں بندہ کی کھیتی کو تو سیراب کر دے، اس کی کھیتیوں تک پانی پہنچا۔ وہ آدمی اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے لگا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ اس نے احساس کیا کہ بادلوں کے اندر سے آواز آئی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ بس تھوڑی ہی دیر میں بارش ہوئی، موسلادھار بارش ہوئی، اور بارش کا پانی ایک جگہ پر جمع ہوا، اور وہ جمع شدہ پانی
आगे नालियों के जरिए से बह निकला। वो आदमी पानी का पीछा किया और जहां जिस जमीन में, जिस खेती में, जिस कियारे में वो आसमानी पानी गिर रहा था, पहुंच रहा था, वहां तक पहुंचा। देखा कि वहां पर एक किसान है, एक काश्तकार है। वो उसके पास गया और उससे पूछा, ए अल्लाह का बंदा, तू अपना नाम बता। तो उसने अपना नाम बताया। फिर उसने पूछा कि तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? इसने कहा, ए अल्लाह का बंदा, अभी थोड़ी देर पहले आसमान पर बदलियों का घना एक टुकड़ा था, वहां तेरे नाम लिया गया और बादल को हुक्म दिया जा रहा था, मेरे फला बंदा की खेतियों में जाकर के पानी पहुंचा और उसको सैराब कर दे। आखिर तू बता, तेरा कौन सा अमल है, कौन सी नेकी है, कौन सा खैर है जिसकी वजह से अल्लाह ने तेरे ऊपर अपनी खास रहमत की बारिश बरसाई है और तेरी जमीन को, तेरी खेती को अल्लाह ने सैराब कर दिया है? कारण क्या? कहा कि अल्लाह के बंदे, हम हर साल खेती करते हैं और जो गल्ला निकलता है, जो खेती और फल, खेती से फल निकलता है, हम उसको 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों के लिए हम खास कर देते हैं और उसको खर्च करते हैं, दूसरा हिस्सा पूंजी के तौर पर इस खेती में लगा देते हैं और तीसरा हिस्सा गरीबों में, मिस्कीनों में, मुहताजों में और जरूरतमंदों में हम इसको तकसीम कर देते हैं। उसने कहा, ए अल्लाह के बंदे, यही वजह है कि अल्लाह ने तेरी खेती में इतनी बरकत अता फरमाई। औरों को अल्लाह ने सैराब नहीं किया, अल्लाह ने तुझे सैराब किया, तेरी खेती के अंदर हरियाली लाई। सही बुखारी की हदीस है, मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। ए अल्लाह के बंदो, इस हदीस से हमें यह नसीहत मिलती है, अगर हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, फी सबीलिल्लाह अगर माल खर्च करेंगे, अपने माल से ज़कात निकालेंगे, गाहे बागाहे सदका खैरात करते रहेंगे, तो अल्लाह हमारे माल में ऐसे ही बरकत देगा, ऐसे ही खैर अता फरमाएगा। और नहीं तो याद रखिएगा, अगर हम कंजूसी करेंगे, बखीली से काम लेंगे, अपने माल को सेंत करके जमा करेंगे, सेविंग करेंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, तो याद रखिएगा हमारे साथ क्या हशर होने वाला है, हम उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू जरूर करेंगे। तो अपने माल से अगर हम ज़कात निकालते, हम समझते क्या है, हमने जो कमाया है, हमने जो सेविंग किया है, हमने जो जमा किया है, हमने जो इकट्ठा किया है, हमने दौड़ धूप करके, लगन से काम करके, दिन रात जग करके, मेहनत करके जो माल कमाया है, इस माल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, हमारे बाल बच्चों का हक है, ये अगर ये सोचते हो तो ये गलत है। माल का असल मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह है, उसी ने ये माल दिया है। जो अल्लाह आपको माल देने पर कुदरत रखता है, वो अल्लाह आपके माल को आपसे छीनने पर भी कुदरत रखता है, आपके माल को हलाक और बर्बाद करने की भी कुदरत रखता है। अगर आप अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, तो अल्लाह आपके माल को बढ़ाने की भी कुदरत रखता है। आपके माल को घटाएगा नहीं, अल्लाह आपके माल को बढ़ाएगा, यह अल्लाह का वादा है। मेरे इस्लामी भाइयों, अगर हम माल में कंजूसी करेंगे, बखीली से काम लेंगे, तो दुनिया में हमें क्या हशर होगा, मरने के बाद क्या हमें अजाब होगा, क़यामत के दिन हमें क्या अजाब होगा, हम जरा इस पर सरसरी तौर पर जायजा लें। पहली बात तो ये कि अगर हम माल में कंजूसी करते हैं, तो याद रखिएगा आपके पास बहुत से साइल आता है, बहुत से साइल आते हैं, बहुत से भिखारी आते हैं, बहुत से जरूरतमंद और मोहताज आते हैं, आपके दरवाजे को नोक करते हैं, आपके दुकान के पास आते हैं, आप मूड पे हुए 2, 4, 10, 20 रुपया दे के टाल दिए, और अगर मूड में आप नहीं हैं तो आप उसको देते नहीं है, आप उसको भगा देते हैं। यही तो होता है, कुछ ना कुछ बहाना बना करके बाद में आना, फिर देख लेंगे, फिर अभी नहीं है, अभी चले जाओ, तरह तरह की बातें हम बनाते, जब क्या उस वक्त आप दे सकते थे। क्या आपने जाना आपके दरवाजे पे जो आया है, हो सकता है अल्लाह की तरफ से आपके पास भेजा गया है। जो सवाल करने के लिए आया है, जो मांगने आया है, हो सकता है अल्लाह ने आपकी आजमाइश के लिए उसको भेज दिया है।
آپ تو نہیں جانتے ہیں نا؟ اور ایسا تو اللہ کر سکتا ہے، اللہ نے کیا بھی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا، پچھلے زمانے میں 3 اللہ کے بندے تھے۔ ایک برس والا تھا۔ برس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے جسم کے اندر سفید داغ کی بیماری تھی، پورا جسم وائٹ ہو چکا تھا، سفید داغ والا۔ دوسرا اللہ کا بندہ، سر میں گنجا، سر میں کوئی بال نہیں تھا، بال اڑا ہوا تھا، گنجا تھا۔ تیسرا اللہ کا بندہ اندھا تھا، آنکھ کی بینائی سے محروم تھا۔ رب کائنات نے ان تینوں کے پاس ایک فرشتے کو انسانی شکل میں آزمائش کے لیے بھیج دیا۔ وہ فرشتہ سب سے پہلے ابرس والے کے پاس، برس والے کے پاس، سفید داغ والے مریض کے پاس اس کو بھیجا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس کے پاس آ کر کے ملا، کہا کہ اللہ کے بندے بڑے مایوس سے بتلاؤ تم کو آج سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کاش کہ اللہ میرے جسم کی بیماری کو دور کر دیتا، میری سفید داغ کی بیماری کو تندرستی سے بدل دیتا۔ اس بیماری کی وجہ سے لوگ چھوا چھات سمجھ کر کے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، میرے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ میری اس بیماری کو دور کر دیتا۔ اس فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا فرمائی، آن کی آن میں اللہ نے اس کی بیماری کو دور فرما دیا، تندرستی آ گئی۔ پھر دوسرا سوال کیا، اللہ کے بندے، اللہ نے تو تیری یہ بیماری دور کر دی۔ اس آدمی کو اس کے اوپر بھروسہ ہو گیا کہ اس کی دعا سے اللہ نے میری بیماری دور کر دی ہے، اگر میں دوسری خواہش بھی ظاہر کروں گا تو ممکن ہے کہ میری دوسری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ کہا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ مجھ کو اگر اونٹ دے دیتا، اونٹ کا مالک بنا دیتا تو میں بہت خوش ہوتا۔ اللہ رب العزت سے اس نے اونٹ کی دعا فرمائی اور ایک گابھن اونٹنی اس انسان کو دے دیا، اور اس اونٹنی کے تعلق سے اس نے دعا فرما دی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اونٹنی اس نے بچہ دے دیا، اور پھر بچے پر بچہ، بچے پہ بچہ، اتنی اونٹوں کے اندر برکت آئی کہ جہاں تک نظر کام کرتی تھی، اس سفید داغ والے مریض اونٹوں کا اتنا بڑا مالک بن گیا۔ پھر وہی فرشتہ دوسرے ایک آدمی کے پاس آیا جس کے سر میں بال نہیں تھا، گنجے بیماری کا شکار تھا۔ اس سے کہا اے اللہ کے بندے خیریت سے ہو؟ کہا کہ کیا خیریت پوچھوں؟ گویا کہ جوانی کی دلہیز سے گزر رہا ہوں، سر میں بال نہ ہونے کی وجہ سے گویا کہ لڑکی والے پسند نہیں کرتے، رشتہ نہیں لگ رہا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میرے سر پر بال اگاتے، اس سے بڑی اور مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اس نے دعا کر دی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا فرمائی، آن کی آن میں اس کے سر پر بال اگائے۔ ایسا لگتا تھا گویا کہ کبھی اس کے سر پر کبھی بال تھا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ سے اس کے سر پر بال ہے۔ اس آدمی کی بھی اب تو امید جگ گئی، اس آدمی پر بھروسہ ہو گیا، توکل ہو گیا۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ بتلا اب تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میرے گھر میں ایک گائے آ جاتی، میں اس کا دودھ پیتا، پھر اس کی نسل آگے بڑھتی، گائے کا جانوروں کا مالک بنتا۔ اس نے گنجے کو ایک گابھن گائے دیا، اور اس گائے کے تعلق سے اس نے برکت کی دعا فرمائی۔ کچھ ہی دنوں کے اندر اتنے جانوروں کا وہ مالک بن گیا کہ جہاں تک نظر کام کرتی تھی وہ سارے کے سارے جانور اسی گنجے کے ہیں۔ پھر وہ آدمی تیسرے اندھے کے پاس گیا، اندھے سے ملاقات کیا، اس سے خیریت لیا، اور اس سے پوچھا کہ آج تم کو سب سے زیادہ کس بات کی خواہش ہے؟ اس اندھے نے اپنے خواہش ظاہر کی کہ اللہ اگر میری آنکھوں میں بینائی عطا کرتا، اگر میں اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ لیتا تو اس سے اور بڑی کیا چیز ہوتی۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا فرمائی۔ جو وہ آدمی اندھا تھا، مادر ساد اندھا تھا، کبھی دنیا کو اس نے نہیں دیکھا تھا،
دنیا میں کسی انسان کے اوپر اس نے نگاہ نہیں ڈالی تھی، فوراً اللہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھ کی روشنی عطا فرمائی۔ پھر اس سے پوچھا کہ اب تم کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اگر میرے گھر میں بکریاں آ جاتی، میں اس کو پالتا، میں اس کی پرورش کرتا، میں اس کے تھن سے دودھ نکالتا، اس سے بڑی اور میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ اس آدمی نے اندھے کو ایک گابن بکری دیا اور اس بکری کے تعلق سے اس نے دعائے خیر فرمائی۔ کچھ ہی دنوں کے اندر رب تعالیٰ نے بکریوں میں اتنی برکت عطا فرمائی، جہاں تک انسان کھڑے ہو کر کے دیکھتا تھا، حدی نگاہ تک بکریاں اسی آدمی کی، سارے کے سارے جانور اسی کے۔ کچھ دن بیت گئے، رب تعالیٰ نے اسی فرشتے کو ایک برس والا، کوڑ کی بیماری والا انسان بنا کر کے آزمائش کے طور پر اسی آدمی کے پاس بھیجا، پہلے آدمی کے پاس بھیجا۔ کہا کہ اللہ کا بندہ، دیکھتے ہو میرے جسم کے اندر سفید داغ کی بیماری ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں سفر کی حالت میں تھا، میرا زیادہ سفر ختم ہو چکا ہے، اگر تم مجھ کو منزل تک پہنچنے کے لیے اپنا ایک اونٹ دے دیتا، خدا کا واسطہ ہے تیرے اوپر تو مجھے ایک اونٹ دے دے، کل تک تو تم بھی اسی بیماری میں مبتلا تھے، اللہ نے تیری بیماری دور فرما دی، اللہ نے تم کو اونٹ کے دولت سے نوازا ہے۔ جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ کہا کہ میں کبھی بھی غریب نہیں تھا، میں کبھی بھی سفید داغ کا پیشنٹ نہیں تھا، مریض نہیں تھا، کیا تم بات کرتے ہو؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے اوپر طرح طرح کی ذمہ داری ہے، ہم کو تو نوکروں کو بھی دینا ہے، چاکروں کو بھی دینا ہے، دوسروں کی ضرورتیں بھی نہیں، میں دے ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ اللہ کے بندے دے دو، اللہ کا واسطہ ہے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، میں کبھی غریب رہا ہی نہیں، ہم تو خاندانی طور پر مالدار ہیں، آبا و اجداد سے یہ موروثی ہے اور یہ دولت ہم کو ملی ہوئی ہے۔ اس نے بد دعا کر دی۔ کہا کہ اگر واقعی تو جھوٹا ہے اور یقیناً جھوٹا ہے اور تو پہلے مرض تھا، تیرے اندر سفید داغ کا مرض تھا، تیرے جسم میں برس کی بیماری تھی، تو غریب تھا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے تیری پہلی حالت پر لے آئے، اللہ تجھے تیری پہلی حالت پر لے آئے۔ پھر وہی آدمی دوسرے کے پاس گیا گنجا بن کر کے، کہا کہ اللہ کے بندے میرے سر پر گنجے کی بیماری ہے، سر میں بال نہیں ہے، میں سفر کی حالت پر ہوں، میرا زیادہ سفر ختم ہو چکا ہے، منزل تک میں پہنچ سکوں، خدا کا واسطہ ہے تجھے ایک گائے مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے، تو بھی تو کل گنجے کا بیمار تھا، کل تو بھی تو غریب اور مسکین تھا، اللہ نے تیری حالات بدل دیے ہیں۔ کہا کہ نہیں بھائی، ہم خاندانی طور پر بھی مالدار ہیں، میرے سر پہ کبھی بھی بال نہیں اڑے ہیں، کیا بے تکی کی بات کرتے ہو، ابھی ہم کو نہیں ہے، نہیں دے سکتا۔ کہا کہ اگر واقعی تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے تیری پہلی حالت میں واپس کر دے، یعنی اب تیرے بال اڑ جائے، تو ٹکلو ہو جائے، گنجا ہو جائے، تو پھر کلاس مسکین اور محتاج بن جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہی آدمی تیسرے آدمی کے پاس اندھا بن کر کے گیا، اس اندھے سے ملا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندو، میں آنکھ کی روشنی سے محروم ہوں، میں سفر کی حالت پر ہوں، میرے زیادہ سفر ختم ہو چکے ہیں، بس کل بھی تو ایسے ہی تھا، میرے ہی طرح تو کل تھا، غریب بھی تھا، محتاج بھی تھا، اللہ نے تجھے اپنے فضل سے آنکھ کی روشنی عطا فرمائی، اللہ نے تجھے اپنے فضل سے بکریوں کی دولت عطا فرمائی۔ کہا کہ بس کرو، یہ بکریاں یہ سب کچھ تیرے لیے ہیں، ایک نہیں تو سینکڑوں چاہے جتنا چاہے تو لے لے، اللہ نے مجھے نابینا اندھا بنایا تھا، اپنے فضل سے آنکھ کی روشنی عطا کی، اللہ میں غریب تھا، خدا نے مجھ کو یہ دولت دیا ہے، سب اللہ کے لیے، جتنا چاہو تم لے جاؤ۔ کہا کہ بس کرو، ہم ایک عام آدمی نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، تمہارے دو ساتھی امتحان میں فیل ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا، تو پاس ہو گیا، اور ان دونوں کو اللہ نے پہلے جس حال میں تھے
ایک تو برسے کا شکار تھا، پورے جسم میں سفید داغ کی بیماری دوبارہ آ گئی، روڈ پہ آ گیا، اس کے مال اسباب سب تباہ اور برباد ہو گئے۔ دوسرا، اس کے بھی سر کے بال اڑ گئے، گنجا ہو گیا، اس کے بھی مال کو اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ اور تیسرا، امتحان میں پاس ہو گیا، اللہ نے اس کو اپنی حالت پر برقرار رکھا، دولت اور ثروت بھی اللہ نے باقی رکھی۔ یہ کس نے پیغام دیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کے دروازے پر سائل بن کر کے آتا ہے، آپ اس کو مت چھڑکیے، مت پھٹکاریے، جو ہے جتنا بر ہو سکے کچھ ضرور دیجئے، اگر نہیں ہے تو محبت کی بھاشا استعمال کیجئے، پیار سے سمجھا دیجئے، عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر دیجئے۔ کنجوسی سے کام لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جو مال ہم نے جمع کر کے سینت کر کے رکھا ہے نا، اگر ہم نے اس کی زکوٰۃ نکالا، پائی کر کے اگر آپ نے زکوٰۃ نکالا، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو جانتے ہیں مرنے کے بعد آپ کا یہ خرچہ کیا ہوا، آپ کی یہ نکالی ہوئی زکوٰۃ مرنے کے بعد قبر میں کام آنے والی ہے، قبر میں کام آئے گی میرے بھائی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو مرنا ہے۔ جب انسان نیک کار ہوتا ہے یا بدکار ہوتا ہے، قبر تک، قبرستان تک پہنچایا جاتا ہے، جنازے کے بعد اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد اگر بدکار ہے چاہے نیک کار ہے، سب سے پہلے منکر و نکیر کے بعد عذاب کا فرشتہ آتا ہے، عذاب کا فرشتہ آتا ہے۔ اور یہ کون کہنے والے کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ کے حکم سے عذاب کا فرشتہ قبر میں آتا ہے۔ عذاب قبر میں شروع کرنے کے لیے وہ انسان کی میت کے سرہانے سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، سر کی طرف سے عذاب شروع کرنا چاہتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا، جیسے ہی سر کی طرف سے عذاب شروع کرنا چاہتا ہے، قبر کے عذاب شروع کرنے سے پہلے جانتے ہو انسان کو نماز اس عذاب کو روک دیتی ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں، نماز سرانے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، عذاب کے فرشتے پر بندش لگاتی ہے اور کہتی ہے عذاب کے لیے تو ادھر سے شروع نہیں کر سکتے ہو۔ یہ آدمی نمازی تھا، عذاب کا فرشتہ فوراً اس آدمی کی دائیں طرف آتا ہے، قبر میں دائیں طرف سے عذاب کا فرشتہ قبر میں عذاب شروع کرنا چاہتا ہے۔ فوراً آپ کی زکوٰۃ، فوراً آپ کا روزہ آپ کے لیے محافظ بن کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اگر آپ نے نفلی روزوں کا اہتمام کیے ہیں، قبر میں وہ آپ کی حفاظت کے لیے روزہ کھڑا ہو جاتا ہے اور عذاب کے فرشتے پر یہ لگام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کی طرف سے عذاب شروع نہیں کر سکتے۔ وہی عذاب کا فرشتہ میت کے بائیں جانب آتا ہے اور قبر میں عذاب کرنا چاہتا ہے، تو آپ اگر زکوٰۃ ادا کیے ہیں، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے ہو، تو آپ کی زکوٰۃ آپ کی حفاظت بن کر کے بائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ زکوٰۃ عذاب کے فرشتے سے کہتی ہے تم ادھر سے عذاب شروع نہیں کر سکتے ہو۔ تو پھر وہ عذاب کا فرشتہ میت کے پائے کی طرف آتا ہے، پاؤں کی طرف آتا ہے اور عذاب شروع کرنا چاہتا ہے۔ صادق المصدوق جناب محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب پیر کی طرف سے عذاب شروع کرنا چاہتا ہے تو آپ کا صدقہ اور خیرات اور دوسرے نیک اعمال آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کا محافظ بن کر کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور عذاب کے فرشتے کو قبر سے نخست کر دیتا ہے، بھگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پر عذاب شروع نہیں کر سکتے ہو۔ گویا کہ صادق المصدوق جناب محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا، اگر تم نمازی بنو گے، عذاب قبر آپ کے سرہانے سے شروع نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ رمضان کے روزے رکھو گے، نبی ہمیں یہ سیکھ دینا چاہتے ہیں، عذاب قبر آپ کے
یہ دائیں سے شروع نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے اپنی مال سے زکات نکالا ہے تو آپ کی قبر میں بائیں طرف سے عذاب نہیں شروع ہو سکتا ہے. گویا کہ نماز، روزہ، زکات اور دیگر صدقات و خیرات عذاب قبر کے لیے سب سے بڑا محافظ ہوگا میرے بھائی، سب سے بڑا محافظ ہوگا. اسی لیے آپ بخیلی نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، نماز میں سستی نہ برتیں اور روزے میں آپ سستی نہ کریں. سنت کے مطابق روزہ رکھیں، سنت کے مطابق روزہ افطاری کریں، سنت کے مطابق آپ نماز ادا کریں، سنت کے مطابق نماز کا اہتمام کریں اور اپنے مالوں سے زکات کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں. اور نہیں تو سن لیجئے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں اس سے بھی بڑی وعید سنائی ہے. اللہ فرماتا ہے الذین ینکثون الذهب والفضة، جنہوں نے اپنے مال کو، سونے کو، چاندی کو خزانہ بنایا ہے، بینک بیلنس کیا ہے، تجوری بھر بھر کر کے رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے آگے چل کر کے، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے. اللہ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی ان کو عذاب علیم کا دردناک سنا دو، عذاب علیم کا دردناک سنا دو. کیسا دردناک عذاب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یوما، اس کے مال کو، اس کے سونے کو، اس کے چاندی کو، اس کے کرنسی کو، اس کے بینک بیلنس کو اللہ جہنم کی آگ سے گرما دے گا، تپا دے گا، گویا کہ جہنم کی آگ بنا دے گا. فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر اللہ اسی جہنم کی آگ سے اس کی پیشانی کو اللہ جلائے گا، اس کی پیٹھ کو جلائے گا، اس کے پہلو کو جلائے گا، اس کی کروٹوں کو جلائے گا اور اس کو بولنے کی طاقت دے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، میں تو تمہارا سونا ہوں، میں تمہارا چاندی ہوں، میں تمہارا سیونگ ہوں، میں تمہارا بینک بیلنس ہوں، میں تمہاری تجوری ہوں، میں تمہاری مال و دولت ہوں. فذوقوا ما کنتم تکنزون، لے چکھو چکھو، تم نے جمع کر کے رکھا تھا، جمع کر کے تو نے رکھا تھا، اللہ نے تیرے اوپر عذاب بنا کر کے مجھ کو مسلط کر دیا ہے. ابھی ایک گرگٹ دیکھتے ہو نا، ڈر جاتے ہو. ایک گرگٹ، چھپکلی دیکھ کر کے آج نوجوانوں کی پسینے نکل جاتے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا اللہ اس کے سونے کو، اس کے چاندی کو، اس کی دولت کو، اس کے مال کو، اس کی تجوری کو، اس کے بینک اور بیلنس کو اللہ کالا سانپ بنائے گا، جس کے سر پر ٹکے ہوں گے، سینگ نکلے ہوئے ہوں گے، اور وہ سانپ کو اللہ بولنے کی طاقت دے گا اور اس سانپ کو اس پر مسلط کر دے گا. اس کی پیشانی پر وہ زہریلا سانپ ڈنک مارے گا. اگر وہ سانپ اپنی زبان سے لعاب زمین میں گرا دے تو ایک قطرہ پوری دنیا کو جلا کے راکھ کر دے گی. ایسا زہریلا سانپ اللہ ایسے کنجوسوں کے اوپر، بخیلوں کے اوپر اللہ مسلط کر دے گا اور وہ سانپ ڈنگ مارتے رہے گا، بھاگنے کی کوشش کرے گا. بھاگ سکو گے؟ ہرگز نہیں. نبی فرماتے ہیں ڈنک مارے گا، سانپ کہے گا میں تیرا سونا ہوں، میں تیرا چاندی ہوں، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا سیونگ ہوں، میں تیرا مال و دولت ہوں. ڈنک بار بار مارے گا اور کوئی آپ کو زہر اتارنے والا نہیں ہوگا. زہر سے بچنا ہے، سانپ کے ڈنک سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اپنے مال سے زکات نکالو. آج کی ڈیٹ میں بتائیے کس کے پاس 50,000 سیونگ نہیں ہے؟ کس بندے نے، کس کے پاس نہیں ہے؟ کس کے پاس نہیں ہے؟ اگر کھا پی کر کے آپ نے 50,000 روپیہ بچا کے رکھا ہے، سال بھر ہو چکا ہے، آپ کے اوپر 2.5% زکات نکالنا فرض ہے. اگر نہیں نکالو گے تو آپ مسلمان نہیں ہو، آپ اسلام میں نہیں ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، سال بھر سے ہے، تو اس کے اوپر زکات فرض ہے. 52.5 تولہ چاندی 595 گرام وزن ہے، جس کی قیمت بازار میں آج 48 سے 49 ہزار روپیہ ہے. کسی کے پاس اگر 52 تولہ سونا ہے، 52 تولہ چاندی،
7 तोला नहीं 7.5 तोला सोना जिसका वजन 85 ग्राम है, 7.5 तोला सोना वजन 85 ग्राम है, खा पी करके आपने बैलेंस बना के रखे हुआ है, तो उस पर 2.5% ज़कात निकालना फर्ज है। अगर आप कारोबारी आदमी है, दुकानदार है, बिजनेस है, अगर आपके पास 50,000 रुपया की पूंजी है, साल भर से आप बचा के रखे हैं, आपके ऊपर 2.5% ज़कात निकालना फर्ज है। और डिटेल के लिए नमाज के बाद आप मिल सकते हैं। जेवरात में कितने ज़कात हैं, सोने चांदी में कितने हैं, सामान तिजारत में क्या है, घर मकान में है या नहीं, ये तफसील तलब है। वक्त गुजर चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें आप सबको जो ख़ास तौर पर साहिब निसाब हैं अपने मालों से ज़कात निकालने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमारे नमाज़ों को, रोज़ों को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अल्लाह कसरत के साथ मुबारक रमज़ान के महीने में अपने मालों से सदका और खैरात निकालने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।